نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یعنی اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، یعنی اپنے نفس پر تم غور کرو کہ تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ معزز سامعین و سامعات، آج میں آپ کو آپ کے فیوچر کے بارے میں بتانا چاہوں گی، لہٰذا میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا سنیں اور دوسروں تک ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں، کیونکہ اگر آپ بات پوری نہیں سمجھیں گے تو میں جو فیوچر کی بات کر رہی ہوں آپ اس کو بھی نہیں سمجھ سکیں گے کہ میرا فیوچر سے مقصد کیا ہے، میں کس بات کے لیے آج آپ کے سامنے آئی ہوں۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ آپ سبھی اس بیان کو پورا سنیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور غور کرو کہ تم نے اپنے لیے کیا بھیجا ہے، یعنی کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں تو آپ ہر وقت اپنے بچوں کے فیوچر کی فکر کرتے ہیں، ہر وقت آپ کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے بچے کے ساتھ فیوچر میں کوئی غلط کام نہ ہو جائے، میرے بچے کو فیوچر میں کسی چیز کے لیے محتاجی نہ ہو جائے۔ آپ ہر قسم کی مصیبت برداشت کرتے ہیں، اور بہت سارے ماں باپ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ابھی ادھر نئے ماں باپ بنے ہیں، بچے کی ولادت ہوئی اور بچے کا بینک میں اکاؤنٹ کھلوا دیتے ہیں تاکہ اس میں 100 200 250 جتنے ہو سکے 1000 2000 روپے اس میں جمع کرتے رہیں، تاکہ جب بچہ بڑا ہو تو پھر اس کے کام آ سکے، اس کی پڑھائی میں کام آ سکے، اس کے گھر کے لیے کام آ سکے، یا پھر اس کی شادی کے لیے کام آ سکے۔ غرض کے کسی بھی چیز میں میرے بچے کو مستقبل میں دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جن پریشانیوں سے ہم دوچار ہیں، ہمارے بچے ان پریشانیوں سے بچے رہیں۔ ہر ماں باپ اپنے بچوں کی فکر کرتے رہتے ہیں، اپنے بچوں کی فیوچر کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے فیوچر کے بارے میں جس طرح سے سوچتے ہیں، آپ اپنے مستقبل کے بارے میں بھی فکر کریں، اپنے فیوچر کے بارے میں بھی سوچیں، کیونکہ قرآن مقدس نے حکم دیا ہے کہ مستقبل کے بارے میں سوچو۔ بچوں کے مستقبل کے بارے میں ماں باپ کیوں اتنی فکر کرتے ہیں؟ کیونکہ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ جب بڑا ہو جائے گا تو یہ میرا سہارا بنے گا، میری لاٹھی بنے گا، میں جب چلنے کے قابل نہیں رہوں گا تو مجھے اپنے کندھوں کا سہارا دے گا، میں جب کوئی کام کے لائق نہیں رہ جاؤں گا تو پھر میری ساری ذمہ داریاں میرا بیٹا اٹھا لے گا۔ غرض کے ماں باپ جو بچوں کے فیوچر کے بارے میں اتنا سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ماں باپ کی اس میں اپنی ضرورت بھی جڑی ہوئی ہے، اپنا مفاد بھی جڑا ہوا ہے، اور میں منع نہیں کرتی کہ اپنے بچوں کے بارے میں نہ سوچیں، آپ سوچیں، ان کے مستقبل کی فکر کریں، کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں، ان کے ہر ضرورت کا خیال رکھیں اور ان کو ایک اچھا انسان بنائیں۔ لیکن میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گی، آپ جس بچے کے فیوچر کے بارے میں اتنا پریشان ہیں، جس کے مستقبل کے بارے میں دن رات کوشاں ہیں، نہ دھوپ دیکھتے ہیں نہ بارش دیکھتے ہیں، ہمیشہ بچے کی فکر میں گھر سے باہر کام کے لیے چلے جاتے ہیں، میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیا گارنٹی ہے کہ وہ بچہ اتنی لمبی عمر لے کر کے آئے گا؟ کیا گارنٹی ہے کہ آپ کے بڑھاپے کے وقت وہ بچہ زندہ بھی ہوگا اور آپ کا سہارا بنے گا؟ میں یہاں آپ کو نا امید اور مایوس کرنے کو نہیں آئی، بلکہ میں حقیقت آپ کو دکھانے کے لیے آئی ہوں، کیونکہ ہم نے بہت دیکھا ہے کہ ادھر لڑکے نے دولہے کا لباس پہنا، دولہے کا لباس پہن کر کے تیار ہے، بارات تیار کھڑی ہے، بس نکلنے ہی والے ہیں، اور ادھر اللہ رب العزت کا حکم آ گیا اور بندے کی روح قبض ہو گئی۔ ہم نے بہت دیکھا ہے کہ شادی بھی ہو گئی، لڑکے اور لڑکی کا نکاح بھی ہو گیا، اور جب رخصتی کا وقت آیا، جب
جب بدائی کا وقت آیا تو آپ کی بچیوں کا، دلہنوں کا روح جو ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم سے قبض کر لیا گیا۔ اللہ اکبر۔ ہم نے یہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی اور اپنے کانوں سے سنی، اس کے باوجود ہم اس جھوٹی فکر میں کیوں جی رہے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہونے کے بعد ہمارا سہارا بنیں گے؟ یہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہے کہ اگر اللہ رب العزت آپ کو لمبی عمر دے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے بچوں کو اتنا شعور دے رہے تھے، اس کا کیا بنے گا؟ وہ ساری چیزیں تو دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ بڑھاپے میں آخر آپ کو اکیلے ہی سب کچھ دیکھنا پڑے گا، اور پھر جب آپ کی موت کا وقت آئے گا تو پھر آپ نے اپنی فیوچر کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کبھی اس کے بارے میں سوچا؟ دنیا کا کل دیکھ سکیں گے یا نہیں دیکھ سکیں گے یہ تو پتا نہیں، لیکن یہ بات تو 100% گارنٹی کے ساتھ معلوم ہے کہ مرنا ہے، قیامت کے دن اٹھنا ہے، حشر کے میدان میں سب کو جمع ہونا ہے۔ یہ بات آپ کو گارنٹی کے ساتھ معلوم ہے کہ وہ کل آنے والا ہے جس دن سب کا حساب کیا جائے گا، لیکن کل جو آنے والا ہے، جو دن دنیا کا کل ہے، اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں کہ آنکھ بند ہو رہی ہے تو پتہ نہیں کھلے گی بھی کہ نہیں کھلے گی، لیکن اس کل کے بارے میں تو ہر کسی کا یہی عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن ہر کسی کو رب کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ ابھی صبح اٹھتے ہیں اور دنیا کی فکر میں لگ جاتے ہیں، کبھی یہ فکر بھی ہوئی کہ اگر رات کو سوئے اور صبح آنکھ نہ کھلی تو پھر اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے؟ میں آپ کو یہ نہیں کہتی کہ آپ دنیا کی فکر نہ کریں، آپ دنیا کی فکر کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی آخرت کی بھی تیاری کر لیں۔ میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں کہ بچوں کی فکر نہ کریں، بچوں کے مستقبل کو نہ سنواریں۔ میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں کہ کاروبار کی فکر نہ کریں۔ میرے کہنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ بینک بیلنس جمع نہ کریں۔ میرے کہنے کا یہ مقصد بالکل نہیں کہ آپ اچھے لباس نہ پہنیں، آپ اپنے لیے گھر نہ بنائیں، آپ اپنے لیے گاڑیاں نہ خریدیں، بلکہ میرا مقصد تو صرف اور صرف یہی ہے کہ دنیا کی فکر کرتے ہیں تو کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آخرت کی بھی فکر کریں، صرف دنیا کی ہی فکر نہ کریں، کیونکہ یہ دنیا 4 دنوں کی ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ آپ اس 40 اور 50 سالہ زندگی کے لیے اتنے پریشان ہو، بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے پریشان ہو، لیکن کیا یہ بھی سوچا ہے کہ یہ تو دنیا جو ہے یہ 40-50 سال کی زندگی ہمیں دی گئی، پتہ نہیں کسی کو تو اتنی بھی عمر نہیں دی جاتی، لیکن آخرت کا وہ ایک دن، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو پھر سوچیں یہ دنیا کی 50 سال کی زندگی اور وہ کہاں 50,000 سال کا ایک دن، تو پھر اس دن کے لیے آپ نے کیا تیاری کی؟ اللہ کے حضور جو کھڑا ہونا ہے تو کھڑا ہونے کے لائق بھی ہے یا نہیں؟ یہ سانسیں ہماری پگھلتی جا رہی ہیں، یہ وقت ہمارے ہاتھوں سے ریت کی طرح چھوٹتا جا رہا ہے، لیکن ہم نے اس سے کیا سمیٹا؟ اپنے لیے ہم نے کوئی چیز جمع کی یا نہیں جمع کی؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا تھا، اس کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ میں ایک دن بازار سے گزر رہا تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ پٹرے پر برف رکھ کر کے بیچ رہا ہے، گرمی کا موسم ہے اور برف پگھل رہی ہے۔ وہ شخص آواز دے رہا ہے ارحموا ارحموا علی من یذوب علی راس مالہ، یعنی رحم کرو کہ میرا تو راس المال ہی پگھلتا جا رہا ہے۔ جب اس کی یہ صدا سنی تو پھر مجھے ان الانسان لفی خسر کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ وہاں تو وہ برف لے کر کے بیٹھا تھا بیچنے کے لیے، کہ اس کا برف اگر بکے گا اس کے بدلے میں اسے کچھ آمدنی ہو جائے گی، جس کی وجہ سے اس کے گھر کا چولہا جل پائے گا، اس کا دن گزر پائے گا، اس کی زندگی بسر ہو پائے گی۔ لیکن ہم نے اس سے کیا سمجھا کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ بے شک ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ وہاں تو اس کا برف پگھل رہا تھا، اور برف ایک ایسا سودا ہے جو کہ گاہک کا انتظار نہیں کرتا، وہ اپنے وقت کے بعد پگھل کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہی حال ہماری زندگیوں کا بھی ہے، موت کسی کا انتظار نہیں کرتی، بلکہ ہمیں موت کا انتظار کرتے رہنا چاہیے کہ نہ جانے دائیں سے یا بائیں سے کدھر سے موت چلی آئے۔ یہ ہماری سانسیں، یہ ٹوٹتی لڑیاں ہیں، یہ ہمارا جو ایک ایک لمحہ گزر رہا ہے، ہم موت کے
قریب ہوتے جا رہے ہیں، ایک ایک دن ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کی، موت کے لیے کیا تیاری کی؟ اللہ اکبر۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کے برف کی وجہ سے مجھے ان الانسان لفی خسر کا مطلب سمجھ میں آ گیا، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو آج ہر کوئی گھاٹے میں ہے۔ اگر آپ بچوں کو دیکھیں تو بچہ اس وجہ سے گھاٹے میں ہے کہ بچہ جب بڑوں کو دیکھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کاش کہ میں بڑا ہوتا تو ان کی طرح چل پھر پاتا، میں کچھ کر پاتا، آج مجھے ان کے رحم و کرم پر رہنا پڑتا ہے۔ اور جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے سے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر کے یہ سوچتا ہے کاش کہ میں چھوٹا ہوتا تاکہ مجھے کوئی کام نہیں کرنا پڑتا، میرا سارا کام میرے ماں باپ کرتے۔ وہی بچہ جب جوان ہوتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کاش کہ میں جوان ہی نہ ہوا ہوتا، کیونکہ جوان ہونے کے بعد بہت ساری ذمہ داریاں سروں پر آ جاتی ہیں، تجربہ نہیں ہوتا۔ اور لیکن جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو تجربہ تو ہوتا ہے، اس وقت یہ خیال ہوتا ہے کاش کہ جوانی مجھے واپس مل جاتی، اتنے تجربے کا میں کیا کروں گا جب میرے پاس عمر ہی نہیں۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہر کوئی کسی نہ کسی اعتبار سے گھاٹے میں ہی ہے، جوان ہے تو تجربے کے اعتبار سے گھاٹے میں ہے، اور بوڑھے ہیں تو عمر کے اعتبار سے گھاٹے میں ہیں۔ غرض کے ہر انسان گھاٹے میں ہے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں۔ ہم دن بھر کی فکر میں لگے رہتے ہیں، دنیا کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اپنے بچوں کی فکر میں رہتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہمیں اپنا بھی خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں کب ہماری روح قبض کر لی جائے گی؟ آج کام کے لیے گھر سے باہر نکلے ہیں، کیا پتہ رستے میں موت ہمارا انتظار کر رہی ہو، موت سے گلے لگنا پڑ جائے، تو پھر آپ نے کوئی تیاری کی ہے کہ نہیں کی؟ کیونکہ جب اچانک موت آئے گی تو پھر موت کسی کو مہلت نہیں دے گی، یہاں تک کہ کلمہ پڑھنے کی بھی مہلت نہیں دے گی۔ یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما دے، یہ تو اللہ کی شان ہے، اس کا احسان ہے، ورنہ موت تو پلک جھپکانے کا بھی موقع نہیں دیتی۔ کبھی سوچا اس بارے میں کہ ہمیں 30 سال کی زندگی بسر کر لی، 40 سال کی زندگی گزار لی، 50 اور 60 سال کی عمر کو پہنچ گئے، آخر اتنے سال ہم اس دنیا میں رہے تو ہم نے کتنے گناہ کیے ہوں گے؟ کبھی اس کا خیال آیا کہ یہ گناہ جو ہم نے 50 اور 60 سال کی عمر تک اپنی زندگی میں کیے ہیں، ان گناہوں کے بارے میں اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت سوال کر لے گا تو پھر کیا اس کے جواب کی طاقت ہوگی ہمارے اندر؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ جن کی عمر 60 سال کی تھی، انہوں نے ایک مرتبہ اپنے گناہوں کا حساب لگایا تو انہوں نے یہ کہا کہ میری عمر 60 سال کی ہے، اگر میں ہر دن ایک گناہ کا حساب لگاتا ہوں کہ ہر دن میں نے ایک گناہ کیا تو پھر 60 سالوں میں میں نے کتنے گناہ کیے ہوں گے؟ ابھی یہ خیال آیا ہے اور ان کی روح قبض ہو گئی۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ تو انہوں نے صرف دن کی بات کی تھی، اس میں رات کو شمار نہیں کیا تھا، صرف دن کی بات کی تھی کہ 60 سال میں جتنے دن ہوتے ہیں ان دنوں میں میں نے اگر ایک ایک گناہ بھی کیے ہیں تو میرے نامہ اعمال میں کتنے گناہ ہو گئے۔ اس خیال کے آتے ہی ان کی روح قبض ہو گئی۔ کیسا خوف تھا ان کے دلوں میں خدا کا، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے کس قدر لرزاں تھے وہ، اور وہ بھی ابھی صرف دن کا ہی حساب کیا تھا اور سوچا ہی تھا، حساب بھی نہیں کیا تھا، رات کے بارے میں تو سوچا بھی نہیں تھا، تو پھر ان کی روح قبض ہو گئی۔ تو پھر ہم یہ سوچیں کہ کیا ہم نے کبھی یہ خیال کیا ہے کہ ہم نے اتنی زندگی جو گزار لی، دن رات عیش و عشرت میں پڑے رہے، گناہوں کا بازار گرم رکھا، کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے کتنے گناہ کیے؟ اگر آج ہم اپنا جائزہ لیں تو ہر دن میں ایک گناہ نہیں بلکہ ہر دن نہ جانے کتنے گناہ ہم کرتے آتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ سینکڑوں گناہ ہم ہر ایک دن میں کرتے ہیں جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہوتا، ہم گناہ سمجھتے بھی نہیں، بلکہ ہمارا تو پورا کا پورا وجود ہی گناہوں سے لتھڑا ہوا ہے، گناہوں سے اٹا ہوا ہے۔ تو پھر سوچیں اتنے زیادہ گناہوں کے ساتھ جب اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے اور اللہ رب العزت پوچھ لے گا کہ میں نے تم کو زندگی دی تھی، تم نے اس زندگی کو کہاں گزارا؟ میں نے تم کو جوانی دی تھی، اس جوانی میں تم نے میری عبادت کی یا نہیں کی؟ میں نے تم کو اچھے اور برے رستے کے بارے میں خبر دے دیا تھا، تم اچھائی کے رستے پر چلے یا برائیوں کی طرف بڑھتے رہے؟ مجھے جواب دو، اس دن کس میں طاقت
ہوگی کہ اللہ رب العزت کے حضور جواب دے سکے گا۔ اور بزرگان دین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جس سے اللہ رب العزت سوال کر لے تو پھر وہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی نہیں کہا کہ سوال کس انداز میں کیا۔ اب اللہ رب العزت بندوں سے جب سوال کرے گا تو بہت سارے بندوں سے رحیمانہ گفتگو ہوگی اور بہت سارے بندوں سے قہاری اور جباری والی شان دکھائی جائے گی۔ یہاں تو بزرگان دین نے مطلق کہا ہے کہ اللہ رب العزت جس سے سوال کر لے تو وہ ہلاک ہو گیا۔ تو پھر سوچیں، ہم تو اتنے گنہگار ہیں، اتنے گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، ہمارا پورا کا پورا وجود جو ہے وہ گناہوں سے بھرا پڑا ہے، ہمارے جسم کا کوئی بھی حصہ نہیں جس نے گناہ نہیں کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ ان گناہوں کے ساتھ ہم اللہ رب العزت کے حضور کیسے کھڑے ہوں گے اور اللہ رب العزت کو کیسے اپنے کرتوتوں کا ثبوت دیں گے؟ اور ثبوت کی کیا ضرورت، ہمارے نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں دے دیے جائیں گے اور ہمیں پڑھنے کو کہا جائے گا۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، ہمارے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے، ہماری زبان بولے گی کہ تو اس نے مجھ سے فلاں فلاں جگہ چگلی کروائی، جھوٹ بلوایا، غیبت کروائی۔ ہمارے کان بولیں گے کہ یہ گندی باتیں سنا کرتا تھا، گناہ کی باتیں سنا کرتا تھا۔ ہمارے آنکھیں بولیں گی کہ یہ زنا کے مناظر دیکھا کرتا تھا، یہ رات رات بھر کمبل کے اندر چھپ کر کے ننگی عورتوں کو ناچتا ہوا دیکھا کرتا تھا۔ ہمارے ہاتھ بولیں گے کہ یہ مجھ سے گناہ کے کام کروایا کرتا تھا، حرام اور ناجائز کام کروایا کرتا تھا۔ اور ہمارے پیر بولیں گے کہ یہ مجھ سے چل کر کے گناہ کے اڈوں پر جایا کرتا تھا اور گناہوں کا بازار گرم کرتا تھا۔ ہماری پیٹ بولے گی کہ اس نے مجھے حلال لقمہ نہیں کھلایا بلکہ مجھے حرام غذا سے بھر کر کے رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس دن ہمارے جسم کے ایک ایک اعضاء ہمارے خود کے دشمن بن جائیں گے، ہمارے خلاف خود گواہی دیں گے۔ تو پھر سوچیں کہ اس دن کا کیا عالم ہوگا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر میں روزانہ اپنے گناہ ہونے کے بعد اگر ایک ایک کنکریاں اپنے گھر میں لا کر کے رکھوں، اگر میں نے ایک گناہ کیا ہے تو ایک کنکری، اگر 2 کیے ہیں تو 2 کنکری لا کر کے اپنے گھر میں رکھوں تو پھر میرے گھر میں تو کنکروں کا پہاڑ کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اتنی بڑی بات وہ اللہ کے ولی فرماتے ہیں۔ اللہ کے ولی جو ہیں ان کے بارے میں قرآن میں آتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے اولیاء کو، اللہ کے نیک بندوں کو نہ ہی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وہ اللہ کے ولی ہو کر کے اس قدر خدا سے خوف کرتے ہیں، لیکن آج ہم اتنے گنہگار ہونے کے باوجود ذرا سی بھی اپنی فکر نہیں کرتے کہ موت اگر آ گئی تو پھر قبر میں ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، کیا ہم فرشتوں کے سوالوں کا جواب دے بھی پائیں گے کہ نہیں۔ آج جو ہم اکڑ اکڑ کر زمین پر اتراتے ہوئے چلتے ہیں، جب قبر میں چلے جائیں گے اور قبر جب ہمیں دبائے گی اس وقت کیا ہم اس کی دبانے کو برداشت کر سکیں گے؟ اور قبر جب دبائے گی تو دبانے کی کیفیت 2 طرح کی ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ بچے کو جس طرح سے ماں سینے سے چمٹاتی ہے، لیکن بچہ اس سے بھی وحشت کرتا ہے اور روتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے دبایا جا رہا، بلکہ ماں تو اس سے محبت کرتی ہے۔ تو جو مومنین ہوں گے قبر ان کو محبت سے دبائے گی، لیکن جو گنہگار ہوں گے ان کو قبر اس طرح سے دبائے گی کہ ان کی ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جائیں گی، ان کا جسم جو ہے وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو کر کے رہ جائے گا۔ تو پھر سوچیں کہ ہمیں اپنے مستقبل کے لیے کتنی زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر گناہ لکھنے والے فرشتے تمہارے گناہ لکھنے پر اگر تم سے معاوضہ طلب کریں تو تمہارے پاس تو اتنا مال بھی نہیں ہے کہ تم ان کو اس لکھنے کے بدلے میں دے سکو۔ اس سے آپ غور کریں، امام غزالی نے کیسی بڑی بات فرما دی کہ گناہ لکھنے والے فرشتے اگر تمہارے گناہوں پر تم سے معاوضہ مانگے تو پھر تمہیں ان کو دینے کے لیے مال نہیں ہوگا، یعنی تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ دنیا میں جتنی بھی تم نے کمائی کی ہوگی، زندگی بھر کی کمائی بھی اگر تم لٹا دو تو بھی تمہارے گناہوں کا معاوضہ ادا نہیں ہو سکے گا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں ذرا ہوش کے ناخون لو،
میرے بھائیوں اور میری بہنوں، خدا کے واسطے اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی آخرت کا فکر کرنے کے لیے حکم دیا، اپنی آخرت کے بارے میں سوچنے کا حکم دیا، تو آخرت کے بارے میں سوچے۔ فیوچر سے مراد دنیا کا فیوچر نہیں بلکہ آخرت مراد ہے، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ تو اب یہ آپ پر بنتا ہے کہ آپ ہمیشہ کی زندگی کو خوشحالی کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو یا پھر بدحالی کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو۔ اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ہر کوئی اپنی زندگی خوشحالی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے، چاہے وہ دنیا کی 10 20 سال 50 سال کی زندگی ہو یا پھر آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہو۔ تو جب ہر کسی کے دل میں یہ خواہش ہے کہ ہمیں اپنی زندگی سکون سے گزارنی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح سے دنیا کی زندگی کو سکون والا بنانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں، اسی طرح آخرت کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی کو بھی سکون والا بنانے کے لیے، پرسکون بنانے کے لیے اللہ کے رستے پر لگ جائیں، اللہ کے احکام کے اللہ کے جو احکام ہیں اس کی پاسداری کرنا شروع کر دیں۔ ورنہ پھر میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ جو اللہ کے احکام کی پاسداری نہیں کرتے، جو اپنے آخرت کی فکر نہیں کرتے، تو پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔